آگے بار بار فرماتے ہیں، آپ قرآن پاک ترجمے میں بار بار پڑھا کریں، آپ کو یہ آیت ملے گی کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ پانی اچھلتا ہے۔ ایک بزرگ ولیہ تھی، وہ بہت بندگی کرنے والی تھی۔ تو اس زمانے کا ایک بہت بڑا ولی اللہ، اس نے کہا کہ یہ خوبصورت بھی بہت ہے، عبادت گزار بھی بہت ہے، تو یہ لگتا ہے جنت میں جائے گی، جیسے رابعہ بصری تھی، اس طرح کی کوئی ولی آتی ہے، مجھے یاد نہیں ہے واقعی کی نام اس کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی اللہ کا دوست ہوں، تو بھی اللہ کی دوست ہے، ہم چاہتے ہیں شادی کریں، ہمارے اندر سے جو پیدا ہو اولاد وہ پیور اللہ کی ولی ہو، عبادت گزار ہو۔ لیکن وہ جو خاتون تھی اس کا دور سے بھی تعلق اور گمان شادی کے لیے نہیں تھا۔ اس کے اوپر اللہ کا خوف اس طرح طاری رہتا تھا کہ اس کو اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں مردوں میں کھڑی ہوں یا عورتوں میں کھڑی ہوں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، ایسی وہ مجذوب عورت تھی۔ اور اللہ کا خوف اس کے اوپر اتنا طاری تھا کہ اس کو اپنی زینت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں عورت ہوں اور میرے جسم کے حصے ہوں، اور یہ مردوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اتنی اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں فنا تھی کہ اسے مجذوب کہتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتی، ادھر بھاگتی اور اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں روتی گڑ گڑاتی اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگا کرتی۔ اس کی معافی اور ان کا دوڑنا اور گڑ گڑانا اور رونا اور معافی مانگنا اس ولی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے دیکھا بڑی حیرت سے، ایسا شادی کیا ہوتی ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، نکاح کرتے ہیں اور پھر اس میں اولاد ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی ہوتی ہے؟ جی شادی ہوتی ہے۔ اچھا تیرے پاس کیا ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کرے؟ اس نے کہا میرے پاس بڑی کرامتیں ہیں، تو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے۔ جس طرح آج رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا جہیز ہے، اس کے پاس اتنا، اس کے پاس گاڑی ہے، لڑکے والے کے پاس کوٹھی بھی ہے، اپنا گھر ہے، نوکری ہے، اس کا بزنس اپنا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے، وہ ولیہ عورت کہتی ہے، مجذوب عورت کہتی ہے کہ تیرے پاس کیا ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، بڑی کرامتیں ہیں، کچھ کہہ۔ کہا کوئی ایک بیان کر۔ وہ کہنے لگی کہ ایک کرامت دکھا۔ کہنے لگے کہ اگر تو کہے تو میں ہوا میں اڑ کر تجھے دکھا دوں، جبکہ میں انسان ہوں، بشر ہوں۔ آپ ہنس پڑی، کہنے لگی یہ کوئی کرامت ہے؟ یہ تو ایک عام مکھی بھی اڑ لیتی ہے، تو کوئی اچھی کرامت دکھا۔ وہ ولی اللہ کہنے لگے کہ اگر تو کہے تو میں پانی کے اوپر چل کے اس کے اوپر مسلح ڈال کے میں تجھے دکھا دوں۔ تو آپ پھر مسکرائی، کہنے لگی یہ تو ایک عام مچھلی بھی کر لیتی ہے، کوئی اس سے بھی اچھی کرامت دکھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آجا دریا کے اوپر جو بڑی شوکا شاکی سے چل رہا ہے وہاں پہنچ جا، اور میں ایک ادنا حکم کروں گا اور کہوں گا کہ دریا رک جا، اور وہ دریا رک جائے گا۔ ہاں یہ کرامت ہے، یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے تو آجا میدان میں ذرا اس دریا کو روک کے دکھا۔ اب یہ رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں، رشتہ ہو رہا ہے۔ ہمارے رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کلین شیو ہے، وہ کہتا ہے جی اس کے پاس یہ اس کی طاقت اچھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی بچی کسی کلین شیو داڑھی منڈے کو دیتے ہو، وہ روزانہ داڑھی منڈے گا تو اس کا گناہ اس کے بچی کے باپ کو رشتہ دینے والے کو بھی اتنا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے یہ نہ دیکھا کہ بچی دینے سے پہلے میں دیکھ لوں کہ بچہ ایمان والا، شریعت والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ حرام کام کرے گا تو بچی دینے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے غور و فکر نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رشتہ کرو تو 4 چیزوں پہ غور کرو، اور سب سے آخری چیز یہ ہے دیکھو کہ ان کی سیرت میری سیرت ہے کہ نہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟
ذات کا کچھ بھی ہو، حالات کا کچھ بھی ہو، بس امریکہ میں ہونا چاہیے، یہودیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، مدینے میں نہیں ہونا چاہیے، مدینے والا یہاں نہیں ہونا چاہیے، بس عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کافروں میں بڑا اونچا لیول اس کا ہونا چاہیے، اس کا 1 روپیہ 150 روپیہ یا 200 روپیہ بننا چاہیے۔ ہمارے اندر عقل کمزور ہو گئی، لیکن وہ کیسا رشتہ ہو رہا ہے؟ وہ بوڑھی کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ دریا کے اوپر ذرا دریا کو رو کے دکھا تو میں سمجھوں گی تیری واقعی کرامت ہے، تو پھر میں تیرے لیے شادی کا سوچوں گی۔ وہ بزرگ آ گئے اور انہوں نے آ کے انتظار کیا، وہ مجذوب عورت بھی آ گئی، کہنے لگی چل کر۔ اس واقعی اس بزرگ نے، اللہ کے ولی نے کہا دریا رک جا۔ عورت نے بڑا مسکراتے ہوئے حیرت سے اس ولی کی طرف دیکھا، کہا حیرت ہے، تمہیں پتا ہے کہ دریا میں بہ رہے ہیں کتنے ارب خرب یہ قطرے ہیں پانی کے، تو نے ایک ادنا حکم سے روک لیے ہیں، اپنی خواہش کے چند قطرے نہیں روک سکتا؟ تو ان اچھلتے ہوئے قطروں کو نسل دینے کے لیے تو دوڑا پھر رہا ہے، تیرے اوپر حیرت ہے، تو نے دریا کے اتنے زور سے چلتے ہوئے قطرے جو گنتی میں نہیں آ سکتے وہ ادنا حکم سے روک لیے ہیں، اپنی خواہش کے چند قطرے نہیں روک سکتا۔ اب اس ولی اللہ کی حالت کیا تھی کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا یہ کلندرہ ہے، یہ ہے کون؟ یہ تو صحیح مال والی ہے، اور ہم اولاد کے لیے نہیں شادیاں کر رہے، ہماری شادیاں عیاشی کے لیے ہیں، ہماری شادیوں کا مقصد سنت مصطفیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اس کے اوپر غور کریں، مرنا ہے ہم نے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک دن ہونا ہے، زلزلہ آنا ہے اس زمین کے اوپر، اور زمین یہ بھی بتائے گی کہ عیاشی کرتا تھا یا سنت پہ عمل کرتا تھا۔ القاریہ تو مالقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی چلے گی، وہ بھی زلزلہ ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ زلزلہ کیا ہے، وہ زلزلہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ بتائے گی، زمین بتائے گی حالات و واقعات، کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی طبیعت کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، یہ کرتا کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی۔ تو آج جمعہ الوداع ہے، آج اس موقع پہ ہم ضرور غور کریں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جو بندے جن کے اعمال باری ہوں گے ان کی اپنی من پسند کی عیش کی زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی جہنم کی گود میں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ نیچا دکھانے والی دوزخ کون سی ہے؟ نار حامیہ، ایک آگ شعلے مارتی ہوئی وہ جہنم ہوگی، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ تھے صحابہ کرام، وہ تھے تابعین، تبع تابعین، وہ تھے غوث اعظم، وہ تھے شہاب الدین سہروردی، وہ تھے چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، اور وہ تھے پیر سیف الرحمان مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں۔ کھانے کو چبایا، اور جب چبا کے نگلنے لگے ہیں اور منہ فارغ ہوا ہے تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے مرشد کو فارغ نہیں دیکھا،
اللہ کی قسم کسی سے گاپ شاپ لگاتے نہیں دیکھا، کوئی ایسا سفر کرتے نہیں دیکھا جس کا مقصد کوئی نہ ہو۔ اگر دیکھا ہے میں نے تو اپنے مرشد کو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے خوف سے ڈال کے روتے ہوئے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اور لوگوں کو ذکر و فکر سے مالا مال کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ زندگی ہے جو باری مال والی زندگی ہوگی، اپنی من پسند کی عیش و عشرت والی زندگی ہوگی۔ اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس زندگی جو ضلالت کی زندگی ہے اس سے نکلیں اور اس زندگی میں آ جائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور کمر اس طرح ہو چکی تھی، ضعف آ چکا تھا اور بڑھاپے کی زندگی تھی۔ اپنی بھتیجی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کمرے میں گئے، دیکھا بے موسم پھل پائے، کہا موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کی یہاں رحمت اترتی ہے، اس بندی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اس بھتیجی کے وسیلے سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے اس عمر میں پھل عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگا ہے، میں تجھے نیک اولاد بچہ دوں گا، لیکن اس کا نام رکھنا یا یہ نام پہلے کسی کا نہیں ہے۔ اور دعا کی کہ مولا ایسا بیٹا عطا فرما جو تیری محبت والا ہو، تیرے دین والا ہو، تیرے دین کی خدمت والا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے اب میرے دین کے لیے اپنا بیٹا مانگا ہے تو میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جو واقعی میرے دین کی خدمت کرے گا۔ آج ہم بیٹا مانگ رہے ہیں تو کس طرح کا مانگ رہے ہیں؟ شرم آتی ہے۔ اور پھر بیٹے کیا پھول کھلا رہے ہیں، شرم آتی ہے۔ جیسے ہمارے کام ہیں، جیسے ہماری اولادیں مانگنے کا طریقہ ہے، ویسی اولادیں ہیں۔ بیٹے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بدتمیز ہیں۔ اور پھر ان اولیاء اکرام کی، انبیاء کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ جب اولاد کو لینے کے لیے عمل کرتے تھے، ان کے عمل کیسے ہوتے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت پڑھتے تھے اور جسمانی لذت کے لیے نہیں، حقیقی شریعت پہ عمل کرتے تھے اور اپنے نفس پہ قابو رکھتے تھے، اور ان کے جو وہ عمل تھے وہ شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جب شادیاں کرو اور شادی کے بعد اپنی زوجہ سے ملو اور شرمگاہ پہ نظر نہ ڈالو۔ اور ہم سوچیں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہیں تمہاری اولاد کی آنکھوں سے محروم نہ ہو، لائٹ نہ جلاؤ، کہیں تمہاری اولاد پیدا ہونے والی کی آنکھیں ہی نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت گفتگو نہ کرو، کہیں تمہاری اولاد پیدا ہو تو وہ گونگی نہ ہو۔ فرمایا کہ اس وقت گانا باجا کی سر نہ بجاؤ، کہیں تمہاری اولاد ڈوری پیدا نہ ہو۔ اس وقت ایسی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو تاکہ تمہارے بطن سے اولاد پاک پیدا ہو، اور پھر جو وہ بڑی ہو تو وہ ولی اللہ ہو، اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق سیکھنے والے ہوں۔ وہ اولاد کون سی تھی؟ جن کا نام عبد القادر جیلانی تھا۔ انہوں نے بھی شادی کی تھی، انہوں نے بھی عمل کیا تھا، لیکن ان کے ہاں اولاد کیسی پیدا ہوئی؟ جیسا عمل کیا اور جیسا رزق کھایا اور جیسا کھلایا ویسی اولاد پیدا ہوئی۔ ہم ان چیزوں کو بھول گئے، بلکہ ہم نے یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ ہے ڈھول باجا کرنا ہے اور عیاشی کرنی ہے۔ یہ بربادی والے عمل ہیں، بربادی والی زندگی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔